اگلے 1 گھنٹے میں میں نے قادر زمان کے مسلح گارڈز کے ہمراہ مل کر حویلی کا کونا کونا چھان مارا، لیکن شنکر کا کہیں کھوج نہیں لگا۔ اب تو یہی بات ذہن میں آ رہی تھی کہ وہ کسی طور حویلی سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ 1.5-2 گھنٹے کے اندر پولیس پھر موقع پر پہنچ گئی۔ شنکر کے مرنے والے ساتھی کی لاش تحویل میں لے لی گئی۔ مرنے والے کا نام کرن کمار تھا اور یہ بات اس کے گرفتار شدہ ساتھیوں سے معلوم ہوئی۔ شام تک پولیس اپنی کارروائی میں مصروف رہی، پھر یہ لوگ لاش سمیت واپس چلے گئے۔ حویلی کے اندر قادر زمان کے چاق و چوبند بونے باڈی گارڈز اور عام محافظ پہرے دار پہرا دے رہے تھے۔ خصوصاً شیخ عاصم کی مکمل حفاظت کی جا رہی تھی۔ میں اس شخص کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ایک مدت بعد مجھے شیخ کے اثر و رسوخ اور اس کی عیاری پر فوقیت حاصل ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ پانسا دوبارہ پلٹ جائے۔ میں عاصم کے سلسلے میں انتہائی محتاط تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ میں کسی حد تک عدم تحفظ کا شکار بھی تھا۔ یعنی میں اپنے اندر وہ خود اعتمادی محسوس نہیں کر رہا تھا جو کٹھن حالات میں خود بخود میرے مزاج کا حصہ بن جاتی تھی۔ ایسا صرف اور صرف اس وجہ سے تھا کہ میرا مد مقابل شنکر تھا۔ جب کبھی بھی شنکر سے میرا سامنا ہوتا تھا، یہ میرے لیے کڑی آزمائش کا وقت ہوتا تھا۔ یہ شخص میرا سخت ترین حریف تھا۔ شنکر جب میرے ارد گرد موجود ہوتا تھا، مجھے ہمیشہ یہ خدشہ لاحق رہتا تھا کہ وہ کوئی خطرناک چال چل جائے گا، کسی نہ کسی طور کوئی ایسا کام کر جائے گا جو مجھے سخت ترین مشکل میں ڈال دے گا۔ اس وقت بھی میری کچھ یہی کیفیت تھی۔ اگر بدقسمتی سے شنکر اس حویلی میں موجود تھا تو وقت کا تقاضا تھا کہ میں آنکھ بھی نہ جھپکوں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ دروازہ کھلا اور غزال اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں میڈیکل باکس تھا۔ حویلی میں پائے جانے والے سنگین حالات کی وجہ سے وہ بھی آزردہ نظر آتی تھی۔ مجھ سے کچھ کہے سنے بغیر اس نے میڈیکل باکس کھولا اور میرے چہرے کی چوٹوں پر مرہم پٹی کرنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ میرے بہت قریب تھی اور جب وہ قریب ہوتی تھی تو میں خود سے بہت دور چلا جاتا تھا۔ اس کی قربت میں جو جادو تھا وہ 20 برس گزرنے کے باوجود میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میری مرہم پٹی کرنے کے بعد اس نے فریج سے پانی نکالا اور 2 گولیاں اپنی ہتھیلی پر رکھ کر میری طرف بڑھا دیں۔ وہ ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی۔ اپنی ہر ادا سے وہ ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے بھی اسے چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے دوا کھا لی۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ وہ خاموش رہی تھی، لیکن اس کی خاموشی نے بھی مجھ سے سینکڑوں باتیں کی تھیں، شکوے، شکایتیں، درخواستیں، اور یہ اعتراف بھی کہ وہ شیخ عاصم کے لیے جتنی فکر مند ہے اتنی ہی میرے لیے بھی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میری مرہم پٹی کرنے کے بعد اب وہ عاصم کی طرف گئی ہے۔ غزالہ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر حمزہ آ گیا۔ وہ ایک امن پسند نوجوان تھا۔ حویلی میں پے در پے ہونے والے ہنگاموں نے اس کی طبیعت مقدر کر رکھی تھی۔ بھائی جان، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو باقاعدہ میدان جنگ سا منظر ہے۔ ہاں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ کیا میرا یہ اندازہ درست ہے کہ یہ ہنگامہ شیخ عاصم کی وجہ سے ہے؟ ہاں۔ پھر میں اسے دھیمے لہجے میں سمجھانے لگا۔ میری باتوں سے اس کا اضطراب اور خوف تیزی سے کم ہوا۔ ایک خود اعتمادی سے اس کے اندر اجاگر ہونے لگی۔ وہ میری باتیں توجہ سے سن رہا تھا، گاہے بگاہے سوالات بھی کر رہا تھا۔ ہماری گفتگو بتدریج بے تکلفی کا رنگ اختیار کر رہی تھی۔ رات بھیگتی جا رہی تھی۔ حویلی کے احاطے میں رکھوالی کے کتے بھونک رہے تھے اور گاہے گاہے پہرے داروں کی آوازیں سنائی دے جاتی تھیں۔ یہ ایک روایتی قسم کی دیہاتی رات تھی۔ یکایک مجھے محسوس ہوا کہ ڈاکٹر حمزہ بیٹھے بیٹھے اونگ رہا ہے۔ اس کے اونگنے کے انداز میں نمایاں قسم کی شدت تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سر نے 2-3 بار زور سے جھٹکا کھایا۔ مجھے خود اپنا سر بھی منووزنی محسوس ہو رہا تھا۔ حمزہ! میں نے بلند آواز میں پکارا۔ حمزہ نے اپنی گہری سرخ آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ سر چکرا رہا ہے۔ اس کی دور افتادہ آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے اسے شانوں سے پکڑ کر ہلایا۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن اسی کوشش میں وہ ایک طرف کو جھکتا چلا گیا۔ میرے ذہن میں جیسے درجنوں ایٹم بم پھٹ گئے۔ ہمیں کوئی تیز خواب آور دوا کھلا دی گئی تھی۔ میں جب تک اپنی جگہ سے اٹھا، ڈاکٹر حمزہ بستر پر لڑک چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل بند تھیں۔ میں اٹھا تو مجھے زور سے چکر آیا۔ میری تھوڑی نہ جانے کس چیز سے ٹکرائی۔ چند لمحوں کے لیے ذہن پر چھائی ہوئی دھند صاف ہوئی۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ میری نگاہ برآمدے میں پڑی اور جسم سنسنا اٹھا۔ 2 بونے پہرہ دار برآمدے میں اوندھے سیدھے پڑے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھے۔ خدا کی پناہ! یہ تو وہی منظر تھا جو اس سے پہلے میں نے شیخ عاصم کی کوٹھی میں دیکھا تھا۔ کیا وہی واقعہ اسی انداز میں یہاں بھی دہرایا گیا ہے؟ یہ سوال جتنا بے ساختہ تھا اتنا ہی خوفناک بھی تھا۔ میں سر پکڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔
اگر ڈیفنس والا واقعہ یہاں دہرایا گیا تھا تو یہ کس نے دہرایا تھا؟ کیا غزالہ نے ایسا کیا تھا؟ نہیں، غزالہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ اتنی پتھر دل نہیں ہو سکتی کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اسی جہنم زار میں دھکیلنے کی کوشش کرے جہاں سے نکال کر لائی تھی۔ اس کی ناراضگی بجا، لیکن اس ناراضگی میں وہ اس انتہا تک نہیں جا سکتی تھی۔ تو کیا پھر شنکر ہی چال چل گیا تھا؟ وہی ابلیس ابن ابلیس جس کی عیاری سے شیطانیت بھی پناہ مانگتی تھی۔ میرے دل نے پکار کر غزالہ کے حق میں اور شنکر کے خلاف آواز بلند کی۔ میرا ذہن گہری تاریکیوں میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کمرے سے باہر کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ مجھے اپنے آپ کو اس جان لیوا نیند سے بچانا ہے۔ میں نے اندھوں کی طرح ٹٹول کر اپنی پنڈلی سے خنجر کھینچا اور خود کو زخمی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ خنجر کا پھل ٹیوب لائٹ کی روشنی میں چمکا۔ یہ خنجر آج تک میرے دشمنوں کو گھائل کرتا رہا تھا۔ آج اس خنجر کی دھار میرے جسم پر چلنے والی تھی۔ میں نے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کی اور خنجر کی نوک اپنے بائیں بازو پر کلائی سے ذرا سا اوپر رکھ دی۔ نیند ایک ایسی پہاڑی دریا کی طرح تھی جس میں شدید طغیانی آئی ہوئی تھی، اور یہ دریا ہر لمحے چڑھتا جا رہا تھا۔ پلکوں پر کسی نے منو وزن رکھ دیا تھا۔ نہ چاہنے کے باوجود میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ مجھے لگا جیسے میں نے ایک لمحے کی تاخیر کی تو غنودگی کا دریا مجھے بہا کر لے جائے گا۔ میں نے دل کڑا کیا اور خنجر کی نوک بازو کے گوشت میں دھنسا دی، پھر اسی عالم میں خنجر کو کوہنی کی طرف کھینچا۔ میرے بازو پر تقریباً 4 انچ لمبا گہرا کٹ آیا اور خون تیزی سے فرش پر گرنے لگا۔ بازو میں انگارے سے بھر گئے۔ ذہن پر چھائی ہوئی گہری غنودگی کی دھند ذرا چھٹ گئی۔ میں ڈگمگاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور اسے اندر سے بولٹ کر دیا۔ پسٹل کو ڈھونڈنے میں بھی مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ پسٹل میں 8 گولیوں والا میگزین لگا ہوا تھا۔ میں نے سیفٹی لاک ہٹایا اور کھڑکی کے قریب آن کھڑا ہوا۔ میرا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ دھمک کانوں میں محسوس ہوتی تھی۔ میں بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے خلاف کتنی خوفناک چال چلی گئی ہے اور اس چال کا نتیجہ کتنا المناک نکل سکتا ہے۔ اگر شنکر حق نمک ادا کرتے ہوئے شیخ عاصم کو رہائی دلانے میں کامیاب ہو جاتا تو پھر میرے ہاتھ کیا رہ جاتا؟ اور اگر وہ شیخ کے ساتھ ساتھ شفتہ کو بھی دوبارہ اپنی تحویل میں لے لیتا تو پھر میرے پاس زندہ رہنے کا کیا جواز رہ جاتا تھا؟ لہٰذا بے موت مرنے سے بہتر تھا کہ میں مزاحمت کا حق ادا کروں۔ ادکھلی کھڑکی سے باہر میں نے جھانکا۔ بونے باڈی گارڈز بے حس و حرکت پڑے تھے۔ برآمدے میں ایک شخص موڑے پر بیٹھا بیٹھا ایک طرف کو لڑک گیا تھا۔ اچانک میرے جسم میں خون کی گردش انتہا کو پہنچ گئی۔ مجھے صرف 10-15 گز کے فاصلے پر شنکر نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی نال کی خود کار رائفل تھی اور چہرے کے تاثرات خوفناک تھے۔ اس کے ساتھ ایک اور مسلح شخص بھی تھا۔ شنکر کو دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے گھنے جنگل میں کسی درندے کو وہ ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ درندہ غیر متوقع طور پر اچانک میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ شنکر کو دیکھتے ہی مجھے 100% یقین ہو گیا کہ وہ مہمان خانے کی طرف جا رہا ہے۔ شیخ عاصم مہمان خانے میں مقید تھا اور یہ بات سمجھ میں آنے والی تھی کہ شنکر سب سے پہلے شیخ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اس کمرے میں میری موجودگی سے آگاہ ہو اور مہمان خانے میں جانے سے پہلے وہ مجھے گرفتار یا شوٹ کرنے کی کوشش کرے۔ میں پوری طرح چوکس ہو گیا۔ 4-5 قدم کے اندر فیصلہ ہو جانا تھا۔ اگر وہ سیدھا نکل جاتا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ مہمان خانے کی طرف جا رہا ہے۔ اگر کمرے کی طرف رخ کرتا تو پھر یقیناً وہ یہاں میری موجودگی سے آگاہ تھا۔ میرا دوسرا خیال درست نکلا۔ شنکر اور اس کا ساتھی کمرے کی طرف آئے۔ یہی وقت تھا جب شنکر کی عقابی آنکھوں نے کھڑکی کے پیچھے میری موجودگی نوٹ کر لی۔ اس سے پہلے کہ میں پسٹل کا رخ اس کی جانب کرتا یا ٹریگر پر اپنی انگلی کا دباؤ بڑھاتا، وہ پارا صفت بجلی کی طرح تڑپا اور ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس کی پھرتی متاثر کن تھی۔ میں نے گولی چلائی لیکن وہ ستون کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ ایک لمحے کے اندر جوابی فائر ہوا۔ میں نے خود کو بڑی تیزی سے نیچے جھکایا، ورنہ کھڑکی کی جالی کی طرح ایک سوراخ میرے جسم میں بھی ہو جاتا۔ میں نے کھڑکی کے ساتھ پوزیشن لے لی۔ ستون کے پیچھے سے یکے بعد دیگرے 2 شعلے اور چمکے۔ گولیاں جالی توڑتی ہوئی کمرے کی دیواروں میں لگیں۔ میں نے بھی جواباً 2 فائر کیے۔ دھماکوں سے پوری حویلی گونج اٹھی تھی۔ رکھوالی کے کتے زور و شور سے بھونکنے لگے تھے، لیکن انسانی شور سنائی نہیں دیا تھا، اور دیتا بھی کیسے۔ پوری حویلی قبرستان کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ صرف شمالی جانب سے 1-2 بلند آوازیں میرے کانوں تک پہنچی۔ پے در پے ہونے والے دھماکوں نے میری نیند کو کافی حد تک پسپا کیا تھا۔ بازو سے اٹھنے والی درد کی ٹیسیں بھی اس سلسلے میں معاون ثابت ہو رہی تھیں۔ شنکر کے ساتھ آنے والے مسلح شخص نے بھی دیوار کی اوٹ میں پوزیشن لے لی تھی۔ اب وہ بھی شنکر کے ساتھ مل کر فائر کرنے لگا۔ کھڑکی پر مسلسل گولیاں برس رہی تھیں۔
میں بھی گاہے گاہے جوابی فائر کر رہا تھا۔ پھر ایک دم فائرنگ کا رخ تبدیل ہو گیا۔ گولیاں اب بلندی سے آنے لگیں۔ یقیناً شنکر زینوں کی طرف چلا گیا تھا اور اب 10-12 فٹ کی بلندی سے فائر کر رہا تھا۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال تھی۔ کمرے کا فرش اب محفوظ نہیں تھا اور حمزہ بستر پر تھا۔ کوئی بھٹکی ہوئی گولی کسی وقت اسے نشانہ بنا سکتی تھی۔ ابھی میں یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے بستر کا تکیہ بری طرح اچھلتے دیکھا۔ اس میں 2 سیاہ سوراخ نمودار ہو گئے تھے۔ یہ خیال برق کی طرح میرے ذہن میں آیا کہ فائر کرنے والے نے حمزہ کو بستر پر دیکھ لیا ہے اور اب اگلا فائر حمزہ کے جسم پر ہوگا۔ کھڑکی کو بند کرنا بیکار تھا کیونکہ اس میں اوپر سے نیچے تک شیشے ہی شیشے لگے ہوئے تھے۔ بہتر تھا کہ میں حمزہ کو نشانے سے ہٹانے کی کوشش کرتا۔ میں نے کھڑکی کے سامنے آ کر تابڑ توڑ فائر کیے یہاں تک کہ میگزین خالی ہو گیا۔ پھر میں نے سنگل بیڈ گھسیٹ کر دیوار کی اوٹ میں کر دیا۔ یہ وہی بیڈ تھا جس پر حمزہ بے ہوش پڑا تھا، لیکن وہ یہاں بھی محفوظ نہیں تھا۔ کمرے کے اندر شعلے سے لپک رہے تھے۔ یہ پگھلے ہوئے سیسے کے شعلے تھے، سیسا جو موت کی علامت تھا۔ اس دوران میں برآمدے کے شمالی حصے کی طرف سے بھی فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ فائرنگ جاگیردار قادر زمان کے ان کارندوں کی طرف سے ہے جو بے ہوش ہونے سے محفوظ رہے ہیں۔ مسلسل فائرنگ نے ان لوگوں کو حویلی کے اس گوشے میں کھینچ لیا تھا۔ برآمدے کی طرف سے شروع ہونے والی فائرنگ کے بعد کمرے کی کھڑکی پر فائرنگ کا دباؤ کم ہو گیا۔ مجھے یہ موقع مل گیا کہ میں حمزہ کو مزید محفوظ پوزیشن میں لے جاؤں۔ میں نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا بغلی دروازے تک پہنچ گیا۔ یہ ایک اٹیچ اسٹور کا دروازہ تھا۔ میں حمزہ کے ساتھ اسٹور میں داخل ہو گیا۔ حمزہ یوں تو قداور تھا لیکن جسم چھریرا تھا۔ میں نے اسے بڑی آسانی سے اٹھا رکھا تھا۔ اسے اسٹور کے فرش پر لٹا کر میں نے اسٹور کا دروازہ اس طرح بند کر دیا کہ اس میں بس تھوڑی سی درز باقی رہ گئی۔ اگر شنکر یا اس کے ساتھی کمرے میں گھسنے کی کوشش کرتے تو میں انہیں بآسانی نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن ایسی کوئی کوشش نہیں کی گئی، اور کیوں کی جاتی؟ شنکر جیسے عیار مد مقابل سے یہ توقع فضول تھی۔ حمزہ کو اسٹور میں مقفل کرنے کے بعد میں دوبارہ کھڑکی کی طرف آیا۔ میرا سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ میں سر کو بار بار جھٹک کر اپنے حواس بحال رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کھڑکی پر پہنچ کر میں نے باہر کا جائزہ لیا۔ برآمدے کے ستونوں کے بالکل قریب 2 خوچنکا جسم پڑے تھے، اور یہ جسم شنکر یا اس کے ساتھی کے ہرگز نہیں تھے۔ یہ جاگیردار کے محافظ تھے۔ ان دونوں نے شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ لباس پر خون کے بڑے بڑے دھبوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دونوں گولیوں سے چھلنی ہیں۔ میں نے 2 فائر کیے، جواب میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب تھا کہ شنکر مہمان خانے کی طرف جا چکا ہے۔ وہ پہلی فرصت میں شیخ قاسم کو آزاد کرانا چاہتا تھا۔ شدید غنودگی کے سبب مجھے زوردار چکر آیا۔ میرا سر دیوار سے ٹکرایا اور آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے دائرے ناچ گئے۔ میں نے باتھ روم میں گھس کر سر پہ نلکے کا ٹھنڈا پانی چھوڑا، پھر سارا جسم بھگو لیا، لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ قدم بدستور ڈگمگا رہے تھے اور دماغ میں دھند سی بھری ہوئی تھی۔ میں نیند کے ساتھ دیوانہ وار لڑتا ہوا برآمدے میں پہنچا۔ ہر طرف بارود کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا میں مہمان خانے کی طرف بڑھنے لگا۔ حویلی کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کوئی بھوت پریت یہاں سے گزر گیا ہے اور ہر طرف اپنے آسیبی سائے چھوڑ گیا ہے۔ میں نے ایک کمرے کی ادھ کھلی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ یہ دراصل مہمان خانے کا کچن تھا۔ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں مجھے ایک ادھیڑ عمر شخص نظر آیا۔ وہ ایک چٹائی پر بے سود پڑا تھا۔ کچن میں چولہا جل رہا تھا اور پتیلی میں رکھی ہوئی چیز جل کر کوئلہ ہو رہی تھی۔ یقیناً حویلی کے اندرونی کمروں میں بھی اسی قسم کی صورتحال موجود تھی۔ جو جہاں تھا وہیں آنن فانن نیند کے طوفانی ریلے میں بہہ گیا تھا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ ڈیفنس کی طرح یہاں بھی اسی تیز خواب آور دوا نے کام دکھایا ہے جس کا نام غزالہ نے ایلفک 22 بتایا تھا۔ اس دوا کی خاصیت تھی کہ یہ معدے میں پہنچنے کے 2-2.5 گھنٹے بعد اثر کرتی تھی، اور جب اس کا اثر شروع ہوتا تو آنن فانن نیند کا افریت اپنے شکار کو دبوچ لیتا۔ خود میرے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے رات کا کھانا کھائے 2-2.5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ 15-20 منٹ پہلے تک میرے ذہن پہ غنودگی کا معمولی سا اثر بھی نہیں تھا۔ پھر جب غنودگی نے حملہ کیا تو پلک جھپکتے میں میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اگر میں اپنے بازو کا گوشت ہڈی تک نہ چیر ڈالتا تو شاید اس وقت میں بھی ادھیڑ عمر خان سامہ کی طرح فرش پہ بے سود پڑا ہوتا اور کلی طور پر حالات کے رحم و کرم پہ ہوتا۔ مہمان خانے میں داخل ہونے کے بعد میں مزید محتاط ہو گیا۔ پسٹل میرے ہاتھ میں تھا اور انگلی ٹریگر پر بالکل تیار تھی۔ موقع ملتے ہی میں نے پسٹل دوبارہ لوڈ کر لیا۔ میں جانتا تھا کہ میرا مقابلہ کس آفت سے ہے۔ یہاں معمولی سی غلطی یا غفلت کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ اگر شنکر مہمان خانے میں موجود تھا تو اب کسی بھی لمحے اس سے میرا سامنا ہو سکتا تھا۔ میرا ہر قدم پولیس رات پہ تھا۔
حویلی میں گہرا سکوت تھا، لیکن اسے مکمل سکوت نہیں کہا جا سکتا تھا۔ مختلف حصوں سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یقیناً یہ حویلی کے وہ چند ایک مکین تھے جو کسی نہ کسی طور ایلفک 22 کے طوفانی اثر سے محفوظ رہے تھے۔ ممکن تھا کہ انہوں نے رات کا کھانا نہ کھایا ہو یا کھانے میں کوئی ایسی چیز کھائی ہو جس میں خواب آور دوا موجود نہیں تھی۔ کئی ایک امکانات ہو سکتے تھے۔ اسی دوران میں مجھے مہمان خانے کے اندرونی حصے سے یکے بعد دیگرے 2 فائر سنائی دیے۔ فوری طور پر تو میں یہی سمجھا کہ شیخ کی حفاظت پر مامور پہرے داروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن بعد ازاں یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ پہرے دار بھی حویلی کے دوسرے مکینوں کی طرح خواب آور دوا کے اثر میں تھے، اور یہ ایک لحاظ سے ان کے حق میں اچھا ہی ہوا، ورنہ شنکر انہیں زندہ نہیں چھوڑتا۔ 2 فائر جو مجھے سنائی دیے وہ اس دروازے کے قفل پر کیے گئے جہاں شیخ عاصم قید تھا۔ تالا ٹوٹ گیا تھا اور شنکر شیخ کو لے کر باہر آیا تھا۔ جب مجھے شیخ اور شنکر کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو میں مہمان خانے کے پورچ میں تھا۔ در حقیقت یہ شیخ عاصم ہی کے قدموں کی آواز تھی۔ شنکر ہمیشہ ربڑ سول جوتے پہنتا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کی چال میں بلی جیسی خاموشی پائی جاتی تھی۔ میں نے جب اسے حرکت کرتے دیکھا وہ کسی درندے کے مافق نظر آیا۔ اس کی حرکات و سکنات میں خاموشی اور پھرتی کا عنصر اتنا نمایاں ہوتا تھا کہ خامخواہ ذہن میں کسی سریع الحرکت جانور کا تصور آتا تھا۔ میں دیوار کے ساتھ چپک گیا۔ پسٹل میرے ہاتھوں میں موجود تھا۔ میرے کان اس چاپ پر لگے تھے جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ ان لمحوں میں غراتی اور دھاڑتی ہوئی نیند بھی ایک دم پسپا ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ میری پھرتی اور مہارت کا کڑا ترین امتحان ہے۔ یہاں ایک لمحے کی سستی کا نتیجہ فوری موت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ سب سے پہلے مجھے شیخ عاصم دکھائی دیا۔ اس کے پہلو میں ایک قدم پیچھے شنکر تھا۔ اس کے ہاتھ میں خودکار رائفل تھی۔ نال کا رخ زمین کی طرف تھا۔ رائفل کے ساتھ منسلک چمڑے کی پیٹی شنکر کے چھانے پر تھی۔ شنکر کے پیچھے اس کا تنومند ساتھی تھا۔ میں نے سیکنڈ کے 10ویں حصے میں فیصلہ کیا، اپنا اور شیخ کا درمیانی فاصلہ بھانپا اور تڑپ کر اپنی جگہ سے حرکت کی۔ میں اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لایا تھا۔ اس سے پہلے کہ شنکر اور اس کے ساتھی کو پوری طرح خطرے کا احساس ہوتا، میرا پسٹل شیخ عاصم کے سر کو بوسہ دے رہا تھا۔ خبردار شنکر، میں گولی چلا دوں گا۔ شنکر اپنی جگہ منجمد ہو گیا، لیکن اس کے ساتھی نے احمقانہ دلیری کا مظاہرہ کیا اور پچھتانے کی حسرت اس کے دل میں ہی رہ گئی۔ 38 بور پسٹل کی گولی نے اس کی بائیں آنکھ کو نشانہ بنایا اور کھوپڑی توڑ کر نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ شنکر کی رائفل میری طرف سیدھی ہوتی یا شیخ اپنی جان بچانے کے لیے حرکت کرتا، میرا پسٹل پھر اس کے سر کو چھونے لگا۔ شنکر کا جسم ایک جھٹکا کھا کر رہ گیا۔ یقیناً میرے ایکشن کی ایکیوریسی اور ٹائمنگ اس کے لیے خلاف توقع تھی۔ مجھے اپنے جسم میں شعلہ سے لپکتے محسوس ہوئے۔ یہ امر واقع تھا کہ اگر اس موقع پر شنکر یا شیخ مجھے ڈاج دینے کی ہلکی سی بھی کوشش کرتے تو میں ان کے بھیجے اڑا کے رکھ دیتا۔ بیسمنٹ میں نے درندگی اور شیطانیت کا جو مظاہرہ دیکھا تھا وہ نفرت کا لاوا بن گیا تھا، اور یہ لاوا برق کی رفتار سے میرے جسم میں دوڑ رہا تھا۔ نوازش کی بیوی کی دل دوست چیخیں، گلسوم کی منت سماجت، زری گل کی بے بسی، عالم قریشی کے زخم، یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا اور میرے اندر بے رحمی کو پروان چڑھا رہا تھا۔ وہی بے رحمی جو جرائم کی دنیا میں میری پہچان بنی تھی اور جس نے لاہور اور بمبئی کے بڑے بڑے غنڈوں کا پتا پانی کیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر شنکر کو وارننگ دی، شنکر، رائفل نیچے پھینک دے ورنہ تیرا شیخ عارض زندہ نہیں بچے گا۔ شنکر پتھر کی طرح ساکت نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں اندیشہ جاگا کہ کہیں یہ پتھر ایک جان لیوا دھماکے سے نہ پھٹ جائے۔ اس چال باز ترین شخص سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ دوسری طرف میں بھی آج اس شیطان کو معمولی سا موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے شیخ کی توانا گردن اپنے بازو کی مخصوص گرفت میں لی اور پسٹل کی نال عین اس کی کن پٹی پہ رکھ دی۔ گردن پر مخصوص دباؤ ڈالا تو شیخ کے حلق سے ترسناک خرخراہٹ بلند ہوئی۔ بازو کے جھٹکے نے اس خرخراہٹ کو چیخ میں تبدیل کر دیا۔ شیخ عاصم بن ارشد جیسا دبنگ شخص اپنی تمام شان و شوکت بھول کر ذبح ہونے والے بکرے کی طرح چیخا، شنکر، مجھے گولی چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی گردن ٹوٹ جائے گی۔ شنکر کی شکرا صفت نگاہوں نے اس صورتحال کو بھانپ لیا۔ اس نے خود کا رائفل نیچے گرا دی۔ یہی وقت تھا جب مجھے ایک سایہ سے اپنی طرف لپکتا نظر آیا۔ میں نے اس کے دوڑنے کے انداز سے پہچان لیا۔ وہ یقینی طور پر میرا دست راست اور جانثار ساتھی زری گل تھا۔ میں نے دور ہی سے اس کے ہاتھ میں لہراتی ہوئی رائفل بھی دیکھ لی۔ مہمان خانے کے قریب پہنچ کر وہ ایک دم نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔
در حقیقت وہ ایک دیوار کی اوٹ میں ہو گیا تھا تاکہ صورتحال کا جائزہ لے سکے۔ یقیناً یہ ایک دانش مندانہ اقدام تھا۔ زری، آگے آ جاؤ، میں نے پکار کر کہا۔ چند لمحے بعد زری نظر آیا۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے قریب بلا لیا۔ وہ بالکل چاق و چوبند نظر آتا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ خواب آور دوا کے اثر میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس نے زمین پر گرے ہوئے شنکر کے ساتھی کو دیکھا، پھر حیرت ناک نظروں سے شنکر اور شیخ کو تکنے لگا۔ میرا بازو ابھی تک شیخ کی منحوس گردن میں تھا اور پسٹل کی نال اس کی کنپٹی پر تھی۔ زری گل شنکر کی طرف بڑھا۔ میں نے چیخ کر کہا، دور رہو اس سے، بس اسے نشانے پر رکھو۔ زری نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے دل کی گہرائی سے کہا، شنکر، تیری چالاکی کا ایک ہی مطلب ہوگا، شیخ کی جان جائے گی۔ وہ اپنے باریک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ وہ اپنی جگہ جمع کھڑا رہا۔ زری گل نے اپنی رائفل سیدھی کی اور بے دریغ شنکر کے پاؤں میں فائر کیا۔ دھماکوں سے شنکر کے ارد گرد چنگاریاں چھوٹ گئیں۔ بہرحال وہ زخمی نہیں ہوا۔ شنکر، اس کے بعد جو فائرنگ ہوگی وہ تیرے پاؤں بیکار کر ڈالے گی۔ میرے لہجے میں موجود قطعیت کو محسوس کر کے شنکر کے چہرے پر بے بسی لہرائی اور پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنا منہ دیوار کی طرف پھیر لیا۔ زری گل زبردست فارم میں نظر آتا تھا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بلائے ناگہانی کی طرح شنکر کی طرف بڑھا۔ اس نے وزنی رائفل بیرل کی طرف سے پکڑ رکھی تھی۔ ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس نے رائفل دونوں ہاتھوں میں بلند کی اور دستہ پورے زور سے شنکر کے سر پہ رسید کیا۔ ضرب کی آواز بڑی بھیانک تھی۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ اس ضرب نے شنکر کا منحوس کھوپڑا توڑ دیا ہوگا اور وہ جان بر نہیں ہو سکے گا، مگر یہ دیکھ کر تھوڑا سا تعجب ہوا کہ شنکر بے جان ہو کر نہیں نیچے گرا بلکہ ذرا سا لڑکھڑایا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بڑی تیزی کے ساتھ زری نے اس کے سر پہ دوسری ضرب لگائی۔ یہ پہلی سے بھی شدید تھی۔ کھٹاک کی آواز دور تک گئی۔ ضرب لگانے کے ساتھ زری گل نے شنکر کو پشتو میں کوئی دھانسو قسم کی گالی بھی دی تھی غالباً۔ یہ دوسری ضرب شنکر کے لیے کارگر ثابت ہوئی۔ کچھ بھی تھا، وہ گوشت پوست کا انسان تھا۔ اوندھے منہ ڈرائیو وے پر گرا اور بے سدھ ہو گیا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور خون کی ایک چوڑی لکیر اس کے ایک رخسار کو بھگوتی چلی جا رہی تھی۔ زری گل پر وحشت سوار تھی۔ اس نے تیسری ضرب لگانے کے لیے رائفل اٹھائی لیکن میں نے چیخ کر اسے منع کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ زری کی 2 طوفانی ضربوں نے شنکر کو دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا ہے۔ اسی دوران میں حویلی کے شمالی حصے سے قادر زمان کے کچھ مسلح کارندے پہنچ گئے۔ ان میں سے 3-4 کے ہاتھوں میں جدید رائفلیں تھیں۔ کچھ نے رکھوالی کے کتوں کی زنجیریں تھام رکھی تھیں۔ میں نے زری گل کو ہدایت کی کہ وہ فوراً سے پیشتر شنکر کی مشقیں کس دے۔ زری نے قادر زمان کے کارندے کو رسی لانے کے لیے کہا۔ شیخ بدستور میری گرفت میں تھا۔ اس کی گردن بری طرح پھنسی ہوئی تھی کہ وہ جسم کو جنبش تک نہیں دے سکتا تھا۔ دوسروں پر عرصہ حیات تنگ کرنے والے پر آج خود بھی عرصہ حیات تنگ تھا۔ میں ذرا سا دباؤ اور بڑھاتا تو وہ انٹا غفیل ہو جاتا۔ میں شیخ قاسم کا بہت لحاظ کر چکا تھا۔ اب اس شخص کے لیے میرے دل میں رحم کی کوئی رمق تک باقی نہیں تھی۔ میں نے کھڑے کھڑے شیخ کو اڑنگا لگایا اور وہ اوندھے منہ پختہ فرش پر گرا اور بری طرح کھانسنے لگا۔ گردن آزاد ہونے کے بعد اس پر کھانسی کا شدید ترین دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ بالکل بے دم ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے دونوں بازو پشت کی طرف موڑے اور قادر زمان کے کارندگی سے پگڑی لے کر کلائیوں کو جکڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں شیخ اور شنکر مہمان خانے میں منتقل ہو چکے تھے۔ شیخ کو اسی کمرے میں پہنچایا گیا جہاں وہ اس سے پہلے تھا۔ اس کمرے کے دروازے کا تالا شنکر کی فائرنگ سے ٹوٹ چکا تھا، لہٰذا یہاں ہضمی قفل کی جگہ دوسرا قفل لگایا گیا۔ شنکر کے لیے دوسرا کمرہ منتخب کیا گیا۔ اس کمرے میں صرف ایک کھڑکی اور ایک دروازہ تھا۔ بند کرنے سے پہلے شنکر کی اچھی طرح تلاشی لے لی گئی۔ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی جو کسی بھی حوالے سے شنکر کے کسی کام آ سکتی۔ اس کے سر سے بہنے والا خون بہہ بہہ کر خود ہی بند ہو چکا تھا۔ ایک مسلح شخص کو شیخ اور 2 کو شنکر کی حفاظت پر مامور کیا گیا۔ قادر زمان کے جو افراد میرے ارد گرد موجود تھے ان میں قادر زمان کا کارندہ خاص منصب علی بھی تھا۔ منصب علی نے خوفزدہ لہجے میں مجھے بتایا کہ حویلی میں اکثر افراد بے ہوش ہیں، ان میں جاگیردار صاحب اور ان کے اہل خانہ بھی شامل ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ حویلی کے اندر ہی ایک چھوٹا سا جدید اسپتال بھی موجود تھا۔ یہاں 2 ڈاکٹرز ہر وقت موجود رہتے تھے۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر خواب آور دوا کا شکار ہو کر لمبا لیٹ چکا تھا، تاہم دوسرا ہوش میں تھا اور پوری حویلی میں بوکھلایا ہوا پھر رہا تھا۔ میں اور زری منصب علی کے ساتھ حویلی کے زنان خانے میں پہنچے۔ میں شفتہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔
کسی باہر کے شخص کے لیے زنان خانے کے اندر جانا ممکن نہیں تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پاس سے گزرنا بھی ممکن نہیں تھا، مگر یہ ہنگامی صورتحال تھی۔ حویلی کے سارے ضابطے قاعدے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ہم منصب علی کی رہنمائی میں ایک کمرے کے اندر پہنچے۔ شفتا ایک بیڈ پر بے سود پڑی نظر آئی۔ میں نے اس کی نبض وغیرہ دیکھی، اس کی سانسوں کی روانی محسوس کی۔ خطرے کی کوئی بات نہیں تھی، وہ بس گہری نیند میں تھی۔ اس کمرے میں مجھے ایک چہرہ اور نظر آیا، اور اس چہرے کو دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ حویلی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں غزالہ کا کوئی ہاتھ نہیں۔ نیند کے جس طوفانی ریلے نے اس حویلی کے مکینوں کو اپنے ساتھ بہایا تھا، وہ کسی اور کی کوشش کی مرہون منت تھا۔ میں نے جس چہرے کو دیکھا وہ غزالہ کا چہرہ تھا۔ وہ شفتا کے ساتھ والے بیڈ پر بے سود پڑی تھی۔ اس کی حالت قریباً شفتا جیسی ہی تھی۔ اب یہ سوچنا بے معنی تھا کہ غزالہ نے خود ہی کھانے میں خواب آور دوا ملائی ہوگی اور بھول کر خود ہی کھا لیا ہوگا۔ یہ امر اب یقینی تھا کہ یہ سب کچھ شنکر ہی کا کیا دھرا ہے۔ غزالہ اور شفتا کو دیکھنے کے بعد ہم نے عالم قریشی کی بیوی پروین کی خبر لی۔ اس کی نیند بے ہوشی کی نیند تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ عالم کی طرح پروین بھی بسیار خور تھی۔ بہرحال پروین کی حالت بھی ایسی نہیں تھی کہ اسے خطرناک کہا جا سکتا۔ غیر متوقع طور پر زری کی بیوی گلسوم بھی زری ہی کی طرح بیدار تھی اور پورے ہوش میں تھی۔ یوں لگتا تھا کہ میاں بیوی نے پروگرام بنا کر کھانا نہیں کھایا۔ قادر زمان بھی زنان خانے میں ہی تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں پایا گیا۔ اس کی خوبرو بیوی اس کے پہلو میں تھی اور دونوں دنیا مافیہ سے بے خبر تھے۔ قادر زمان کی صرف ایک جھلک دیکھ کر ہی ہم اس کے بیڈ روم سے باہر آ گئے۔ میرا سر ایک بار پھر بری طرح چکرانے لگا۔ حویلی کے مردانے میں بھی وہی منظر تھا جو زنان خانے میں نظر آیا۔ پہرے دار اور کمدار یہاں وہاں مدہوش پڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر فوراً احساس ہو جاتا تھا کہ وہ آنن فانن گہری نیند کی زد میں آئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کمروں سے نکل کر تازہ ہوا میں آنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر تیزی کے ساتھ مغلوب ہوئے کہ مردانے کے برآمدے میں ہی گر کر یا لیٹ کر بے سدھ ہو گئے تھے۔ عجیب شے تھی یہ الفک 22۔ عالم قریشی بھی ہمیں مردانے میں ہی ملا۔ وہ گہری نیند میں تھا، بلکہ اسے بے ہوشی ہی کہنا چاہیے۔ میں نے حویلی کے ڈاکٹر کو ہدایت کی کہ عالم کو ٹریٹمنٹ دی جائے۔ عالم نے یقیناً پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور پیٹ بھر کر بے ہوش ہوا تھا۔ حویلی کے 2 کچن تھے، ایک مہمان خانے میں، دوسرا زنان خانے میں، اور مردانے حصے کے درمیان تھا۔ مردانے حصے میں 2 قسم کا کھانا پکا تھا، ایک اہل خانہ کے لیے، دوسرا ملازموں اور کمداروں کے لیے۔ ان دونوں کھانوں میں خواب آور دوا موجود تھی۔ مہمان خانے میں پکنے والا کھانا دوا سے محفوظ تھا۔ حویلی میں صرف وہی لوگ گہری نیند سے محفوظ رہے جنہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا یا بہت کم کھایا تھا۔ ڈاکٹر نے کئی افراد کے معائنے کے بعد تسلی بخش اعلان کیا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، 3-4 افراد کے سوا سب لوگ نارمل ہیں۔ زری گل میرا خون آلود بازو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ میں نے اسے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ یہ کسی اور کا نہیں، میرا اپنا ہی دیا ہوا زخم ہے۔ استاد صاحب، ہمارا مغز بالکل گم گیا ہے، اب یہ کیا فرما رہا ہے؟ میں نے زری کو تفصیل بتائی کہ کس طرح خود کو نیند سے بچانے کے لیے میں نے زخمی کیا۔ جس وقت میں زری سے باتیں کر رہا تھا میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ نیند ایک تیز آندھی کی طرح تھی جو ہوش و حواس کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتی تھی۔ اب تک تو حالات کی شدید ترین سنگینی نے مجھے ہوش میں رکھا تھا، اب چونکہ خطرہ ٹل گیا تھا لہٰذا میری قوت مزاحمت بھی دم توڑنے لگی۔ زری گل جب خون روکنے کے لیے میرے بازو پر پٹی باندھ رہا تھا تو مجھے یوں لگا جیسے میری گردن پر سر کے بجائے کوئی بہت وزنی گٹھری رکھی ہے۔ زری گل کی دور افتادہ آواز میرے کانوں میں پڑی، آپ کا طبیعت تو ٹھیک ہے نا استاد صاحب؟ میں ذرا سونا چاہتا ہوں۔ میرے ہونٹوں سے الفاظ خود بخود پھسل گئے۔ مجھے صرف اتنا یاد رہا کہ میں نے خود کو صافے پر نیم دراز کیا اور پھر نیند کے ایک زوردار جھونکے نے مجھے دبوچ لیا۔ حواس جب دوبارہ بحال ہوئے تو میں اپنے بیڈ روم میں تھا۔ یہ حویلی ہی کا ایک کمرہ تھا۔ میں نے کھڑکیوں سے باہر جھانکا۔ ایک تاریک رات کی صبح ہونے والی تھی۔ مجھے اپنا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ طبیعت میں تھوڑی سی کسل مندی بھی تھی۔ میں نے باتھ روم جا کر سر پہ نلکے کا ٹھنڈا پانی ڈالا۔ میرے بازو پر بینڈیج ہو چکی تھی۔ یہ بینڈیج زری نے میری بے ہوشی کے دوران ہی کرائی تھی۔ میں واپس کمرے میں آیا تو زری موجود تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر کی کوششوں سے قادر زمان رات 3 بجے ہی بیدار ہو گیا تھا۔ اس نے حویلی کے تمام معاملات کو اچھی طرح سنبھال لیا ہے۔ رات کا مارا ماری میں 4 آدمی مارا گیا، ان میں 3 جاگیردار قادر زمان کا کارندہ ہے اور ایک اس حرامی شنکر کا ساتھی جسے آپ نے گولی مارا تھا۔ قادر زمان نے پولیس کو بلایا ہے؟ نہیں، اس مرتبہ پولیس نہیں آیا جناب، حویلی کا بات حویلی کے اندر ہی ہے۔ میں نے شفتا، حمزہ اور عالم قریشی وغیرہ کے بارے میں پوچھا۔
زری نے بتایا کہ عالم کے سوا سب بیدار ہو چکے ہیں۔ عالم کو 1-2 بار قے ہوئی تھی، اس نے اٹھ کر پانی وغیرہ بھی پیا اور اب وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ حمزہ کے بارے میں زری گل نے بتایا۔ شفتہ بی بی نے بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کا متعلق اور پھر ڈاکٹر حمزہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ نے بی بی لوگ کو بتایا کہ آپ تو اپنے بیڈ روم میں ہیں لیکن ڈاکٹر کا پتہ نہیں۔ بی بی لوگ پریشان ہو گیا اور اس کے ساتھ بھی پریشان ہو گیا۔ دونوں اس کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ بی بی لوگ بار بار آنسو پہنچ رہا تھا اور ہم سے پوچھ رہا تھا کہ حویلی میں کتنا لوگ مارا گیا اور کتنا زخمی ہوا۔ اس کو وہم تھا کہ کہیں حمزہ کو بھی کچھ نقصان نہ پہنچاؤ۔ جب ہم دونوں اس کمرے میں گیا جہاں آپ پر فائرنگ ہوا تھا تو شیشے کا بہت سا کرچی اور گولیوں کا خول پڑا ملا۔ یہیں پر اسٹور کے دروازے کے قریب ڈاکٹر صاحب کو ایک جوتا بھی پڑا تھا۔ جوتے کے قریب بہت سا خون کا قطرہ تھا۔ خوچے شفتہ بی بی کے ساتھ تو بھی بہت زیادہ ڈر گیا۔ نے ڈرتے ڈرتے اسٹور کا دروازہ کھولا تو اندر ڈاکٹر حمزہ بے سود پڑا تھا۔ قادر زمان اب کہاں ہیں؟ ابھی جاگیردار صاحب کو مہمان خانے میں ملا تھا۔ حویلی کا اور بھی بہت سا ملازم لوگ وہاں جمع تھا۔ ہمارا خیال ہے کہ حویلی کا جو ملازم لوگ مرا ہے نا، ان کا نہلانا دھلانا اور کفن دفن کا انتظام ہو رہا تھا۔ جاگیردار صاحب نے ہم سے فرمایا کہ پریشانی کا کوئی بات نہیں، نے سب کچھ سنبھال لیا ہے۔ تم اپنے استاد صاحب کے پاس جاؤ اور ان کا دیکھ بھال فرماؤ۔ آپ کے پاس آ گیا۔ میں نے شنکر اور شیخ کے بارے میں پوچھا۔ وہ دونوں چوہے دان میں چوہے کے مافک پھنسا ہوا ہے۔ جاگیردار صاحب نے ان دونوں کا نگرانی کا کڑا انتظام کیا ہے۔ زری گل میرے ساتھ باتیں تو کر رہا تھا مگر اس میں پہلے والی ترنگ اور شوخی کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ وہ کچھ بجھا ہوا سا تھا۔ اوے افلاطون، ساری حویلی بے ہوش ہو گئی، تیرے دیدوں میں نیند کیوں نہیں آئی؟ تو نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا؟ نہیں استاد صاحب۔ لیکن کیوں؟ ایسا معجزہ تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ بس وہ کلثوم نے نکایا نا، تو اس لیے ہم نے بھی نکایا۔ اللہ نے ہمارے حق میں بہتر کر دیا، ورنہ ہم بھی دوسروں کے ساتھ لمبا لیٹ جاتا۔ آپ کو پتہ ہے نا، کاتا بھی زیادہ ہے۔ ہمارا حال بھی عالم قریشی صاحب جیسا ہوتا۔ کو بہت خوشی کہ ہم جاگتا رہا، اور جب آپ کو ہمارا مدد کا ضرورت پڑا تو ہم آپ کے قریب تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تو مجنوں کب سے ہو گیا؟ یعنی گلثوم نے نہیں کھایا تو تم نے بھی نہیں کھایا؟ اور پوچھنے کی بات ہے کہ گلثوم نے کیوں نہیں کھایا؟ زری کے چہرے پر شرم کی سرخی لہرائی۔ وہ نہیں کھا سکتی ہے نا، اس کو کبھی کبھی متلی ہوتا ہے۔ او تیرا ستیہ ناز زری گل! کیا کہا آپ نے؟ برے کی ماں کا سر کہا۔ تجھے ہر کام میں اتنی جلدی کیوں پڑی رہتی ہے؟ لگتا ہے کوئی لٹ لے کر تیرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ زری گل کھسیا کر رہ گیا۔ اسی دوران میں جاگیردار قادر زمان بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کمرے میں آدھم کا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ کیسی طبیعت ہے جان جی؟ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن مجھے بہت زیادہ افسوس ہے۔ رات کو آپ کے 3 ملازم جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ او بھائی، یہ سب چلتا رہتا ہے، اور پھر یہ تمہاری ہی لڑائی نہیں رہی، ہم سب کی لڑائی بن گئی ہے۔ تمہیں سلسلے میں خاص طور پر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قادر زمان میرے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ آج صبح سویرے شنکر کے گرفتار شدہ 3 ساتھیوں کو آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے۔ انہیں حویلی کے ٹارچر سیل میں پہنچایا گیا ہے اور قادر زمان بذات خود ان سے پوچھ گچھ کر رہا ہے۔ حویلی کے اس انوکھے ٹارچر سیل کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہاں قادر زمان کے خونخوار بونے قادر زمان کے قیدیوں کو خوفناک اذیت سے دوچار کرتے تھے اور ایسا خوفناک ماحول پیدا کر دیتے تھے کہ پتھر بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے۔ قادر زمان کے مطابق شنکر کے ان ساتھیوں کی زبردست چھتر پریڈ کرائی گئی تھی۔ وہ تینوں 2 بار بے ہوش ہوئے تھے اور آخر انہوں نے سب کچھ اگل دیا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ شنکر کے ساتھ ہفتے کی صبح اسپرے کرنے والوں کے بھیس میں حویلی پہنچے۔ شام کو باقی افراد تو واپس چلے گئے مگر شنکر حویلی کے اندر چھپنے میں کامیاب ہو گیا۔ شنکر یہاں شیخ قاسم کو رہائی دلانے کی مہم پر پہنچا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ شیخ کو حویلی میں کس مقام پر رکھا گیا ہے۔ وہ شیخ کا سراغ لگا رہا تھا جب اس کی مدبھیڑ کچن کے قریب ان 2 بدقسمت ملازمین سے ہو گئی جن کی لاشیں کل صبح دریافت ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک نوجوان صابر خان تھا اور دوسری لڑکی نسرین۔ در حقیقت ان دونوں کا آپس میں میل جول تھا۔ وہ رات کی تاریکی اور تنہائی کا فائدہ اٹھا کر کچن میں ملتے، وہاں کھاتے پیتے تھے اور ایک دوسرے کو اپنی محبت کا عملی یقین بھی دلاتے تھے۔ اس عملی یقین کا ثبوت وہ قمیص تھی جو مقتولہ نسرین کے جسم سے جزوی طور پر جدا پائی گئی۔ ان لوگوں نے شنکر کو دیکھ لیا۔ شنکر کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر نوجوان صابر خان نے جرأت دکھائی اور شنکر سے لپٹ گیا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ وہ قیامت کو گلے لگا رہا ہے۔ شنکر نے بڑی بے دردی سے صابر خان کے دل میں خنجر گھونپ دیا، پھر نسرین کا گلا گھونٹ کر اسے بھی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔
میرے اور قادر زمان کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کے دوران میں بھی زری گل بالکل گمسم بیٹھا رہا۔ میری نگاہ بار بار اس کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ لاہور میں ڈیفنس والی کوٹھی کے تہخانے میں گلسوم کے ساتھ جو دست درازی کی گئی اس نے زری گل کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ ایک بالکل بدلا ہوا شخص نظر آتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار کل رات کا منظر گھوم رہا تھا۔ زری نے شنکر کے دیوار کی طرف گھومتے ہی اس پر اتنی تیزی اور شدت سے حملہ کیا تھا کہ شنکر تک جا میں خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ قادر زمان نے مجھے ہر طرح سے تسلی تشفی دی۔ جان جی، اپنے دماغ پر کسی طرح کا بوجھ مت رکھنا۔ حویلی میں جو ہنگامے ہوئے اس سے 10 گنا زیادہ ہنگامے بھی ہو جائیں تو بھی میری مہمان نوازی میں ایک ذرہ بھر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اب میں اور تم کوئی دو نہیں، ہمارے دوست اور دشمن سانجے ہیں۔ تم بالکل بے فکر رہو، یہاں جو کچھ بھی ہوا میں اس کو بڑی اچھی طرح کنٹرول کر لوں گا۔ علاقہ انچارج سے لے کر DIG تک سارے اپنے جگر ہیں۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ حویلی میں بغیر اجازت گھسے اور تفتیش کرے۔ یہ قادر زمان کی حویلی ہے، کوئی خالہ جی کا گھر نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے چودھری صاحب، مگر جن بندوں کو ہم نے پکڑا وہ کوئی ایوی شیوی چیز نہیں ہے۔ ان کے ساتھی اور ہمدرد اب حویلی پر چڑھائی کر دیں گے اور آپ کو سخت مصیبت میں ڈال دیں گے۔ او جان جی، یہی تو مزیداری کی بات ہوئی ہے۔ کسی کنجر کے تخم کو پتہ ہی نہیں کہ شیخ قاسم کو پکڑ کے اس حویلی میں پہنچایا گیا ہے۔ یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے ایک بات بکوالی ان حرامزادوں سے۔ آپ شاید شنکر کے ساتھیوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، انہی ناپاک چمچوں کڑچوں کی بات کر رہا ہوں۔ اپنے سامنے بڑی دھواں دھار قسم کی شترول کروائی ہے میں نے ان کی۔ ایک کتے کا تو پیشاب ہی نکل گیا تھا کپڑوں میں۔ پورا کچا چٹا کھول کر بتا دیا انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کسی لمبے چوڑے پروگرام کے تحت یہاں جھوک زامن نہیں پہنچے تھے۔ جو کچھ ہوا بالکل اتفاقاً اور آنن فانن ہوا۔ دراصل شنکر اور اس کا ساتھی موہن داس شیخ کی تلاش میں تھے۔ 2 افراد اور بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس ایک لینڈ کروزر جیپ تھی اور وہ سرگودا میں پھر رہے تھے۔ در حقیقت ان کو کچھ ایسے ثبوت ملے جن سے انہیں شک ہوا کہ تم لوگ لاہور سے نکل کر سرگودا اور فیصل آباد سائڈ کی طرف گئے ہو۔ ان ثبوتوں میں سب سے بڑا ثبوت تو قونصلیٹ کی وہ سیاہ اسٹیشن ویگن تھی جو تم لوگوں نے شادرے کے قریب چھوڑ دی تھی۔ جس وقت شنکر اور موہن داس سرگودا میں گھوم رہے تھے، انہیں اپنے ایک مخبر کے ذریعے بڑی اہم اطلاع ملی۔ انہیں پتہ چلا کہ تم اپنی ہمشیرہ کے ساتھ جھوک زامن میں دیکھے گئے ہو۔ دراصل جب تم اپنی ہمشیرہ کے ساتھ جھنگ گئے تھے اسی وقت تمہیں ٹریس کر لیا گیا تھا۔ شنکر اس اطلاع پر فوراً سرگودا سے جھنگ پہنچا۔ یہاں اس کے مخبر نے اسے 100% یقین دلا کہ تم میری حویلی میں ہو اور تمہارے علاوہ تمہاری ہمشیرہ شیخ قاسم اور شیخ قاسم کی بیوی غزالہ بھی حویلی میں موجود ہیں۔ شنکر فوراً حویلی میں گھسنے کو تیار ہو گیا۔ مقامی مخبر کی مدد سے انہوں نے اسپرے کرنے والوں کا روپ دھارا اور حویلی میں گھس گئے۔ یہ کل 5 افراد تھے۔ مخبر صغیر احمد بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں نے ان لوگوں سے لمبے چوڑے سوال جواب کیے ہیں۔ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان 5 کے سوا کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کس مشن پر ہیں۔ جاگیردار قادر زمان کی اطلاع واقعی اہم تھی۔ اگر شنکر کی یہاں موجودگی کا علم کسی کو نہیں تھا تو یہ صورتحال ہمارے لیے بے حد مفید تھی، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہے۔ شنکر ایک بے حد خبردار شخص کا نام تھا۔ یہ کیوں کر ہوا کہ خطرناک کام پر روانہ ہونے سے پہلے اس نے اپنے کسی ساتھی کو آگاہ نہ کیا ہو؟ بہرحال یہ کوئی ایسی ناممکن بات بھی نہیں تھی۔ شنکر کا اعتماد حد سے زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ اس کی اکثر کارروائیاں 1 مین شو کی حیثیت رکھتی تھیں۔ وہ اکثر اس بات کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا تھا کہ کسی کو اپنے پروگرام کے متعلق بتائے۔ قادر زمان مجھے آرام کرنے کا مشورہ دے کر واپس چلا گیا۔ 4-5 گھنٹے سونے کے باوجود میری آنکھیں پھر نیند سے بوچھل ہو رہی تھیں۔ بازو میں بھی درد کی مسلسل ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ پین کلر دوا کھائی تو تھوڑی دیر کے لیے پھر میری آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو ہلکا ہلکا شور کانوں میں گونج رہا تھا۔ بہت سے افراد جیسے مل کر چلا رہے ہوں، ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہوں۔ شاید پھر کوئی ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ حویلی پچھلے 2-3 روز سے مسلسل ہنگاموں کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ پہلے صابر خان اور نسرین قتل ہوئے، پھر ایک کوٹری میں بونا باڈی گارڈ ملا جو شدید زخمی تھا۔ اس کے بعد باغ میں شنکر کے ساتھیوں کا کھوج لگا جو اسپرے کرنے والوں کے بھیس میں تھے۔ محافظوں اور اسپرے کرنے والوں کے درمیان زبردست فائرنگ ہوئی جس میں ایک شخص ہلاک ہوا۔ بعد ازاں رات کو شنکر میدان میں کود پڑا۔ میرے اور اس کے درمیان شدید لڑائی ہوئی جس میں 4 افراد موقع پہ ہلاک ہوئے۔ اب 8-10 گھنٹے بعد میں ایک نئے ہنگامے کی بو سونگھ رہا تھا۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ احاطے میں بہت سے افراد جمع تھے اور ہراساں نظروں سے بلندی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا اور دنگ رہ گیا۔ 2 منزلہ حویلی کے مرکز میں ایک اونچی برجی سی بنی ہوئی تھی۔ اس برجی پر 15-20 فٹ کا ایک کھمبا تھا۔
کھمبے پر ٹیلی ویژن کے 3-4 اینٹینا لگے تھے اور ایک سیاسی پارٹی کا خستہ حال جھنڈا بھی لہرا رہا تھا۔ اس کھمبے کا بالا سرا حویلی کی چھت سے قریباً 40 فٹ اونچا ہو جاتا ہے۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ کھمبے پر 2 افراد چڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک زری گل ہے۔ میں نے زری کو اس کی نسواری ٹوپی اور بادامی قمیص سے پہچانا۔ سورج اب کافی اوپر آ چکا تھا۔ اس کی روشنی میں زری کی کامدار ٹوپی کے شیشے دمک رہے تھے۔ زری کھمبے کے درمیانی حصے میں تھا۔ اس سے 2-3 فٹ اوپر ایک شخص کھمبے سے چمٹا ہوا تھا اور مزید اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے زری نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور نیچے کھینچنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر میں نے ایک اور چیز نوٹ کی اور میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اوپر والا شخص موہن داس تھا، وہی موہن داس جس نے ڈیفنس کے تہخانے میں شنکر کے ساتھ مل کر درندگی اور بربریت کا ریکارڈ قائم کیا تھا۔ وہ شیطانی کھیل میری آنکھوں کے سامنے آ گیا جو تہخانے میں کھیلا گیا تھا۔ ایک لاچار عورت سے چمٹی ہوئی وہ 2 سیاہ بھیڑیں جو اس کے بے بس جسم کے لیے بدترین اذیت کا سبب بن رہی تھیں، ان میں سے ایک بھیڑ یہ موہن داس تھا۔ دراصل اس شیطانی کھیل کا مرکزی کردار یہی موہن داس تھا۔ ایک لمحے کے اندر سچویشن میری سمجھ میں آ گئی۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ زری گل نے گرفتار شدہ موہن داس کو کہیں دیکھ لیا تھا اور اب ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اس پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ نیچے کھڑے لوگ چیخ چلا رہے تھے اور وائے ویلا کر رہے تھے۔ کچھ افراد بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف جا رہے تھے۔ میں بھی تیزی سے احاطے میں پہنچا۔ احاطے میں پہنچ کر میں نے غور سے دیکھا تو مجھے زری گل کے ہاتھ میں کوئی نوکیلی سی شے نظر آئی، جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ سبزی کاٹنے والی تیز دھار چھری تھی۔ زری گل! زری گل! میں نے چیخ کر کہا، لیکن میری آواز شور میں دب گئی۔ شاید زری تک پہنچ بھی جاتی تو وہ سنی انسنی کر دیتا۔ وہ ارد گرد سے بالکل بے خبر نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ زری نے موہن داس کو ٹانگ کو 2-3 جھٹکے دیے۔ موہن داس کے حلق سے ڈری ڈری آوازیں نکل رہی تھیں۔ یقیناً وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ وہ کسی چھپکلی کی طرح کھمبے سے چمٹ گیا تھا اور جان بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ زری نے موہن داس کی پینٹ کی بیلٹ میں ہاتھ ڈال دیا اور زور لگا کر موہن داس کے برابر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر جاؤں، لیکن پھر نہ جانے دل میں کیا آئی کہ زری کو روکنے کا خیال دل سے نکال کر میں اپنی جگہ ساکت کھڑا ہو گیا، بالکل خاموش۔ قادر زمان کے کارندے چھت پر پہنچ گئے تھے۔ ان میں سے 1-2 کے ہاتھ میں اسلحہ بھی تھا۔ اسی دوران قادر زمان بھی دوڑتا ہوا موقع پر پہنچا۔ چھت پر کھڑے مسلح کارندے سوالیہ نظروں سے قادر زمان کو دیکھنے لگے۔ یقیناً قادر زمان نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ اگر چند لمحوں کی بھی تاخیر ہوئی تو قیدی زری گل کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا۔ پھر شاید جاگیردار نے اپنے کارندوں کو سخت کارروائی ڈالنے کا حکم دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جو ہی وہ حکم دینے کے لیے آگے بڑھا میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں چودھری صاحب، جو کچھ ہو رہا ہے ہو جانے دیں۔ لیکن یہ ہے کون؟ انڈین غنڈہ ہے، پتہ نہیں کتنے جرم کر چکا ہے یہاں۔ پولیس نے یقیناً اس کے سر پر انعام رکھا ہوگا۔ زری گل نے اب موہن داس کے روبرو پہنچ گیا تھا۔ موہن داس نے ذرا سا رخ پھیرا تو مجھے اس کی قمیص پر خون کے بڑے بڑے دھبے نظر آئے۔ وہ پہلے سے شدید زخمی تھا۔ زری نے بجلی کی طرح تڑپ کر اس پر چھری کے 2 مزید وار کیے۔ موہن داس دردناک انداز میں چیخا۔ اس کی گرفت کھمبے کے اینگل آئرن پر سے ختم ہو گئی۔ پہلے وہ برجی کی اونٹوں پر گرا اور پھر وہاں سے پھسل کر چھت پر آ پڑا۔ یہ بڑا سنسنی خیز منظر تھا، بالکل کسی ہنگامہ خیز فلم جیسا۔ احاطے میں موجود لوگ جو اب تک دم خود کھڑے تھے، مقتول کو دیکھنے کے لیے شور مچاتے چھت کی طرف دوڑے۔ زری گل ابھی تک کھمبے پر تھا۔ 2 مسلح پہرے داروں نے رائفلیں زری گل کی طرف سیدھی کر لیں اور تحکم آمیز انداز میں اسے نیچے اترنے کا کہہ رہے تھے۔ زری گل آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ میں دوڑ کر چھت پہ پہنچا۔ مجھے خدشہ تھا کہ زری گل شدید اشتعال میں آ کر کوئی الٹی سیدھی حرکت کر کے اپنے لیے خطرہ پیدا نہ کر لے۔ موہن داس چھت پر اوندھا پڑا تھا اور اس کے قریب چھوٹا سا خون کا تالاب بن گیا تھا۔ اس کے جسم میں جنبش موجود تھی، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساکت ہو گیا۔ ہاں، زری نے موہن داس کو قتل کر دیا تھا، اس موہن داس کو جس نے نوازش کی بیوی کو بے آبرو کیا تھا اور گلسوم سے دست درازی کی تھی۔ قادر زمان کے مسلح محافظوں نے زری کو گھیرے میں لے لیا۔ زری نے چھری بے پرواہی سے ایک طرف پھینک دی اور اب خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ اس دوران قادر زمان بھی چھت پر پہنچ گیا۔ اس نے کارندوں کو حکم دیا کہ وہ زری کو ہماری طرف آنے دیں۔ کارندوں نے اپنی رائفلیں جھکا لی اور زری ہمارے پاس آ گیا۔ اس کا سارا بدن غیظ و غضب کی زیادتی سے لرز رہا تھا، مگر آنکھوں میں ایک گہرا اطمینان کروٹیں لے رہا تھا۔ جس وقت میں زری نے موہن داس پر آخری 2 وار کیے تھے، اس کی کامدار ٹوپی سر سے پھسل کر گر گئی تھی۔
ایک بونے محافظ نے ٹوپی اٹھا کر زری گل کو دے دی۔ میں نے ایک لفظ کہے بغیر بھی زری گل کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر زینے اترنے لگا۔ میں زری کو سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ زری پر ابھی تک ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ اس کے لباس پر موہن داس کے ناپاک خون کے چھینٹے موجود تھے اور وجود لرز رہا تھا۔ میں نے اسے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے دیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے کمرے کی بتی بجھا دی اور اس کو کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے لیٹ جائے۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور وہیں بیٹھا رہا۔ میں نے کمرے کو باہر سے لاک کیا اور احاطے میں آ گیا۔ ہر چہرے پر ہیجانی کیفیت دکھائی دے رہی تھی۔ حویلی کے ملازمین ٹولیوں میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ مقتول موہن داس کو جس کمرے میں بند کیا گیا تھا وہاں باتھ روم نہیں تھا۔ اسے پیشاب وغیرہ کے لیے مہمان خانے کی عقبی جانب لے جایا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پشت پر زنجیر سے باندھے گئے تھے۔ باتھ رومز کے قریب پہنچ کر اس کے ہاتھ کھول دیے گئے۔ 2 رائفل بردار موہن داس کے سر پر کھڑے تھے۔ عین اسی وقت جب موہن داس ٹوائلٹ میں قدم رکھ رہا تھا، ایک جانب سے زری گل تند بگولے کی طرح برآمد ہوا اور اس نے وحشیانہ انداز میں موہن پر چھری کا وار کیا۔ یہ وار موہن کے پیٹ کی بجائے اس کے ران پہ لگا۔ وہ جان بچانے کے لیے چیختا ہوا بھاگا۔ زری نے اس کا پیچھا کیا۔ رائفل بردار ہکا بکا کھڑے تھے۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ ان کی قوت فیصلہ سلب ہو گئی۔ موہن داس مہمان خانے کے پچھواڑے واقع گھنے درختوں میں گھس گیا۔ زری اس کے پیچھے تھا۔ رائفل بردار محافظ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا کریں۔ موہن اور زری دونوں گھنے درختوں میں روپوش ہو گئے۔ قریباً 1 منٹ بعد وہ دونوں حویلی کی چھت پر دکھائی دیے۔ موہن داس چیختا ہوا بھاگ رہا تھا۔ وہ پہلے ہی زخمی تھا۔ زری اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر جان بچانے کی اضطراری حرکت کے تحت موہن داس اس بلند کھمبے پہ چڑھ گیا جہاں اسے آخری 2 کاری زخم لگے۔ اس گفتگو سے مجھے پتہ چلا کہ زری نے موہن داس کو مہمان خانے سے ٹوائلٹس کی طرف جاتے دیکھا تھا، پہچانا تھا اور آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ جب میں احاطے میں موجود لوگوں سے باتیں کر رہا تھا تو جاگیردار کا ملازم منصب علی میرے پاس آیا اور سرگوشی کے لہجے میں بولا، جناب، وہ شنکر نام کا قیدی بہت شور کر رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے۔ شنکر کا نام سن کر میں چونکا اور منصب کے ساتھ تیزی سے مہمان خانے کی طرف چل دیا۔ کیا کسی نے اسے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ نہیں جی، کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ تو پھر ہوا کیا ہے؟ وہ جو بندہ بھی مرا ہے نا، اس کی لاش چھت سے اتار کر مہمان خانے کے اندر سے باہر لائی گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اپنے ساتھی کی لاش دیکھنے کے بعد شنکر نے وائویلا کیا ہے۔ یہ بڑی بے وقوفی کی تم نے۔ لاش کو مہمان خانے کے اندر سے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بس جی، غلطی ہو گئی، میں موقع پہ موجود نہیں تھا۔ مہمان خانے کی طرف جاتے ہوئے میری رفتار کچھ اور تیز ہو گئی۔ مجھے خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں شنکر پہرے داروں کو مشتعل کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ قادر زمان کے پہرے داروں میں بڑے بڑے فن خوان لوگ موجود تھے اور شنکر انہیں غلیظ گالیوں سے نواز رہا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، شنکر چاہ رہا تھا کہ پہرے دار اسے مارنے پیٹنے کے لیے کمرے میں داخل ہوں اور وہ انہیں آڑے ہاتھوں لے لے۔ میں اس شخص کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ جو ہی ہم مہمان خانے کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے، مجھے شنکر کی گھن گرج سنائی دی۔ وہ پہرے داروں کے لیے بڑی گندی زبان استعمال کر رہا تھا اور واقعی بے حد طیش میں نظر آتا تھا۔ شنکر کے کمرے کے سامنے 8-10 پہرے دار نظر آئے۔ وہ بھی شنکر ہی کی طرح مشتعل نظر آ رہے تھے۔ بہرحال خیریت گزری کہ کسی نے شنکر کے کمرے میں گھسنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے دیکھ کر شنکر اور بھڑک گیا اور غلیظ زبان استعمال کی۔ میں نے تمام پہرے داروں کو باہر بھیجا اور کھڑکی کے پاس آ کر شنکر سے کہا، تم اپنی ڈرامے بازی سے کسی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن مجھے نہیں۔ میں شاید تم کو اتنا ہی جاننے لگا ہوں جتنا تم اپنے آپ کو جانتے ہو۔ اس کتے موہن داس کی لاش دیکھ کر تمہارے اندر غم و غصے کے پٹاخے تو ضرور چلے ہوں گے، لیکن اتنے نہیں جتنے تم ظاہر کر رہے ہو۔ یہ غصہ جو تم دکھا رہے تھے صرف اس لیے تھا کہ پہرے دار تمہارے جھانسے میں آ کر دروازہ کھول دیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جواب میں اس نے مجھ پر گالیوں کی بوچھار کر دی۔ میرا دایاں ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس سے پہلے کہ شنکر کچھ سمجھ سکتا، میں نے اس کا گریبان تھاما اور پھر ایک انتہائی وحشیانہ جھٹکے سے میں نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کا چہرہ کھڑکی کی آہنی سلاخوں سے ٹکرایا۔ تصادم زوردار تھا، پوری کھڑکی جھنجھنا اٹھی۔ شنکر کا اگلا ایک دانت ٹوٹ گیا اور ہونٹ پھٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس ضرب کی شدت سے سنبھلتا، میں نے اسے دوبارہ جھٹکا دیا۔ چہرہ پھر سلاخوں سے ٹکرایا۔ چند ساتوں کے اندر وہ 2-3 جھٹکے تھے جنہوں نے شنکر کا چہرہ لہو لہان کر دیا۔ میں نے اس کا گریبان چھوڑا تو وہ مجھے قاتلانہ نگاہوں سے گھورنے لگا۔ تمہاری بدزبانی کی سزا دینے کے لیے تمہارے اس کمرے سے نکالے جانا ضروری نہیں، یہ بات آئندہ اپنے دماغ میں رکھنا۔ مجھے اس کمرے میں بند کر کے اپنی دلیری اور شکتی کا مظاہرہ کر رہے ہو؟
اگر ہمت ہے تو نکالو مجھے یہاں سے، اور دو دو ہاتھ کر کے دیکھو۔ بھگوان کی سوگند کھاتا ہوں کہ مجھے نیچا دکھا لو گے تو اپنے ہاتھ سے خود کو گولی مار دوں گا، اور یہ لکھ کر دے جاؤں گا کہ تمہیں اپنی موت کا ذمہ دار صرف اور صرف میں خود ہوں۔ دو دو ہاتھ کرنے کا شوق تو مجھے بھی بہت تھا، لیکن کیا تم نے ڈیفنس کے بیسمنٹ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا تھا؟ اگر نہیں تو پھر مجھ سے بھی توقع مت رکھنا۔ بے وقوفی اور دلیری میں جو فرق ہوتا ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور تم بھی جانتے ہو۔ تم چاہتے کیا ہو؟ فی الحال میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم پہرے داروں کے ساتھ بد زبانی بند کرو، ورنہ 4-5 روز کے اندر بھوک پیاس سے نڈھال ہو کر زمین چاٹنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ شنکر کے کچھ کہنے سے پہلے میں مہمان خانے سے باہر نکل آیا۔ میری ہدایت کے مطابق پہرے دار مہمان خانے کی طرف برآمدے میں موجود تھے۔ میں نے انچارج پہرے دار کو بلایا۔ اس کا نام سجاد تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ شنکر نام کا شخص بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ پرلے درجے کا چال باز ہے، اس لیے اس کی طرف سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ بد زبانی صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اسے سزا دینے کے لیے کمرے کا دروازہ کھولا جائے۔ پہرے دار سجاد نے مجھے بتایا کہ بونے باڈی گارڈز اس یعنی شنکر کے خلاف غصے سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں ایک موقع دیا جائے، وہ 1 منٹ میں اس کا دماغ درست کر دیں گے۔ یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے۔ میں ایک بار پھر وارننگ دے رہا ہوں، کوئی بھی شخص کسی بھی صورت میں قیدی کے قریب نہیں جائے گا۔ اگر کوئی جائے گا تو نتیجے کی ساری ذمہ داری اس پر ہوگی۔ اگلے چند روز خاصے غیر یقینی تھے۔ حویلی میں جو ہنگامے ہوئے انہیں سمیٹنا کافی مشکل نظر آ رہا تھا، خصوصاً اس پس منظر میں کہ ان ہنگاموں کے دوران کئی افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ تاہم اس موقع پر مجھے قادر زمان کے اثر و رسوخ کا معترف ہونا پڑا۔ اس نے یہ سارے معاملے اتنی خوبی سے سنبھالے کہ کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہوئی۔ پولیس کی جیپ صرف ایک مرتبہ حویلی کے مین گیٹ پر نظر آئی، اس کے بعد پولیس آئی ہی نہیں، اور اگر آئی بھی تو 1-2 بڑے افسر آئے، اور وہ بھی سادہ لباس میں۔ شنکر اور شیخ بدستور حویلی میں مقید تھے۔ شنکر کی طرف سے مجھے زیادہ خطرہ تھا۔ میرے مشورے پر قادر زمان نے اسے حویلی کے تہہ خانے میں واقع ایک محفوظ کوٹری میں پہنچا دیا تھا۔ قادر زمان کی یہ اطلاع بالکل درست ثابت ہوئی تھی کہ شیخ اور شنکر کی اس حویلی میں آمد ایک سربستہ راز کی طرح ہے، اور اس کے بارے میں اس کے ساتھی کچھ نہیں جانتے۔ میں نے خود بھی شنکر کے ساتھیوں سے پوچھ گچھ کی تھی اور اس اطلاع کی تصدیق ہوئی تھی۔ دیکھا جاتا تو میری اور شیخ کی برسوں پرانی جنگ کے دوران میں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے شیخ پر غلبہ حاصل ہوا تھا۔ شیخ اور اس کا دست راز شنکر میرے قبضے میں تھے، اور میں ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نے غزالہ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ شیخ سے پرانے بدلے چکانے کی کوشش نہیں کروں گا، اور نہ ہی اسے بے جان تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا۔ شیخ کے کمرے میں جا کر میں نے جو اس سے مار پیٹ کی تھی وہ ایک سراسر وقتی ابال تھا، اور یہ تشدد کے زمرے میں بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے شیخ کو مردانہ وار لڑنے کا موقع دیا تھا۔ اس وقت ہم دونوں کے آس پاس اور کوئی موجود نہیں تھا۔ غزالہ سے کیے ہوئے وعدے کا میں نے پورا پاس کیا تھا۔ شیخ کو انگلی تک نہیں لگائی گئی تھی۔ بہرحال اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اگر اس نے الیکٹرانک ڈیوائس نکلوانے کے سلسلے میں حیلہ حجت کی تو پھر اسے بدترین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شیخ نے میری ہدایت کے مطابق عمل کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے مینیجر الطاف کو پوری رازداری کے ساتھ لاہور سے جاگیردار قادر زمان کی حویلی بلایا، پھر اسے ضروری احکامات دے کر فوری طور پر ٹوکیو روانہ کر دیا۔ مینیجر الطاف کی واپسی کل ہی ہوئی تھی۔ وہ جاپانی الیکٹرانک انجینئر مسٹر گاشی اور آسٹریا کے سرجن مسٹر کلائنٹ کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ دوسرا سرجن مسٹر ہیرالڈ کو آج پاکستان پہنچنا تھا۔ یہ ساری کارروائی بڑی رازداری سے ہو رہی تھی۔ الطاف اور شیخ عاصم کے 2 بہت قریبی ساتھیوں کے سوا اور کسی کو بھی اس معاملے کی بھنک تک نہیں تھی۔ اسی روز دوپہر کو دوسرے سرجن مسٹر ہیرالڈ بھی پاکستان پہنچ گئے۔ سرجن ہیرالڈ کا تعلق امریکہ سے تھا۔ وہ سرجن کلائنٹ سے سینئر تھے۔ سرجن ہیرالڈ کے آنے سے پہلے ہی سرجن کلائنٹ وہ چھوٹا سا اسپتال دیکھ چکے تھے جو جاگیردار قادر زمان نے اپنی حویلی میں تعمیر کر رکھا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ اسپتال چھوٹا ہونے کے باوجود مکمل ترین تھا۔ اس میں آپریشن کی جدید ترین سہولیات موجود تھیں، بلکہ 1-2 مشینیں میں نے یہاں ایسی بھی دیکھیں جو مجھے کہیں اور نظر نہیں آئیں۔ سرجن کلائنٹ کا خیال تھا کہ اس اسپتال میں مجھے آپریشن کی کافی سہولتیں میسر آ سکتی ہیں جن کی پاکستان کے کسی دوسرے اسپتال میں توقع کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں حتمی فیصلہ سرجن ہیرالڈ ہی کر سکتے تھے۔ سرجن ہیرالڈ نے آتے کے ساتھ ہی اسپتال کے آپریشن تھیٹر کا معائنہ کیا اور سرجن کلائنٹ کے خیال کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے صرف گیسٹروسکوپی کے لیے ایک جدید مشین کا تقاضا کیا۔ قادر زمان نے ذمہ داری قبول کی کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر مشین مہیا کر دے گا۔
صورتحال میرے لیے بےحد تسلی بخش تھی۔ سب کچھ پلاننگ کے مطابق ہو رہا تھا۔ غزالہ بھی کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ بے شک اپنے شوہر شیخ عاصم سے اس کی وابستگی قائم تھی، لیکن وہ دل سے یہ چاہتی تھی کہ میں اس زنجیر سے آزاد ہو جاؤں جو شیخ نے الیکٹرانک ڈیوائس کی صورت میں میرے پاؤں میں پہنا رکھی ہے۔ ایک طرف تو شیخ عاصم کی طرف سے وہ دن رات پریشان تھی اور چاہتی تھی کہ اسے جلد از جلد آزادی نصیب ہو۔ دوسری طرف وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ شیخ کم از کم اس وقت تک میری گرفت میں رہے جب تک ڈیوائس میرے جسم سے نکل نہیں جاتی۔ وہ جتنی فکر مندی سے شیخ کی مرہم پٹی کرتی تھی، اتنی ہی فکر مندی سے میرے بازو کا زخم بھی دیکھ۔ عالم قریشی اب بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ وہ 2 روز ذلیل رہا تھا۔ ان 2 روز میں وہ جم کر کھا پی نہیں سکا تھا۔ اب وہ اس کی کسر نکال رہا تھا، لیکن یہ کسر کسی طور نکلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بیوی کو یقین تھا کہ 2 روز کی کسر نکالتے نکالتے 1 ہفتے میں 1 مہینے کا فالتو کھانا کھا جائے گا۔ میں نے خود بھی اسے کھاتے دیکھا تھا۔ وہ کھانے کے آخر میں میٹھی چیز کھاتا اور پھر منہ کرارا کرنے کے بہانے ایک بندے کا کھانا مزید کھا جاتا۔ اس کے بعد پھر منہ میٹھا کرنے لگتا۔ ویسے وہ آج کل مطمئن نظر آتا تھا۔ میری بہن شفتہ بھی اس خیال سے بہت خوش تھی کہ میرے جسم سے وہ منحوس آلہ نکلنے والا تھا جس نے قدم قدم پر میرے ہاتھ پاؤں جکڑ رکھے تھے اور مجھے شدید ترین اذیتوں سے دوچار کیا تھا۔ جس دن ڈاکٹر ہیرالڈ حویلی پہنچے، اسی روز شام کو مجھے انجم کی زبانی معلوم ہوا کہ شفتہ نے آج حویلی کے غریب ملازمین میں خیرات تقسیم کی ہے۔ 10-15 روز بعد عید کی آمد تھی، لہٰذا اس نے بچوں کو کپڑے سلوانے کے لیے 100 روپے فی گز کے حساب سے دیے تھے۔ اس کے علاوہ 3-4 غریب خاندانوں کو بھی عید گزارنے کے لیے پیسے دیے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ میری صحت و سلامتی کے لیے کر رہی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ اس کے پاس پیسے آئے کہاں سے۔ میں نے شام کو اس سے پوچھا۔ وہ مجھے ٹالنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے پاس پیسے تھے، انکل صاحب جو خرچ دیتے تھے میں نے اس میں سے تھوڑے تھوڑے جمع کیے تھے۔ اچانک میری نگاہ اس کے گلے کی طرف اٹھ گئی۔ سونے کی وہ خوبصورت چین نظر نہیں آ رہی تھی جس میں 3 چھوٹے چھوٹے نگینے بھی لگے ہوئے تھے۔ یہ چین شفتہ کو اپنی برتھ ڈے پر صاحب صاحب سے تحفے میں ملی تھی۔ شفتہ، چین کہاں ہے؟ اس کے چہرے پر رنگ سا لہرا گیا۔ شفتہ کی خاموشی مجھے ایک ہی لمحے میں سب کچھ سمجھا گئی۔ اس نے خیرات نکالنے کے لیے چین فروخت کی تھی۔ وہ پگلی اپنی محبت کے اظہار کے لیے ہمیشہ ہی ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی تھی اور کبھی کبھی مجھ سے ڈانٹ بھی کھاتی تھی، لیکن اس وقت میں کوشش کے باوجود اسے ڈانٹ نہیں سکا۔ شفتہ، ایسا کیوں کیا تم نے؟ بس بھیا، میرا دل چاہتا تھا ایسا کرنے کو۔ کتنا سادہ اور بے ساختہ جواب تھا۔ میں نے اس کے سر پر پیار دیا۔ بھیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات سے؟ آپ کے آپریشن سے۔ بھائی، آپریشن میرا ہو رہا ہے اور میں نے ڈرا تو پھر تم کیوں ڈر رہی ہو؟ بھیا، آپ بہادر ہیں لیکن میں بہادر نہیں ہوں۔ میں بالکل بھی بہادر نہیں ہوں، اور جب بات آپ کی ہو تو مجھے بزدلی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو تیرے ساتھ رہ رہ کر میں بھی ڈرپوک ہو جاؤں، لہٰذا میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ میں تجھے زیادہ دیر اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ کیا مطلب بھیا؟ پاگل خانی کوٹھے جتنی ہو گئی ہے اور بات تیری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے چہرے پر دھنک کے رنگ لہرا گئے۔ دیکھیں بھیا، ایسی باتیں مت کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ واقعی اچھا نہیں لگتا؟ نہیں بھائی، اگر ایسی بات تھی تو پہلے بتانا تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ تمہیں اچھا لگتا ہے۔ انجم بھی یہی کہتی تھی۔ ویسے دیکھنے میں بھی اچھا نظر آتا ہے، زیادہ خوبصورت تو نہیں مگر ٹھیک ٹھاک تو ہے۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ حمزہ کی اور کس کی؟ دیکھیں بھیا، آپ ایسی باتیں نہ کریں ورنہ میں رو دوں گی۔ اتنے میں انجم بھی وہاں آ گئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بہن بھائی میں؟ بھائی، یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں اور یہ کہہ رہی ہے کہ پلیز بھیا۔ شفتہ نے اپنے ہاتھ سے باقاعدہ میرے ہونٹ بند کر دیے۔ میں بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس نے میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ کبھی کبھی ہم بالکل اسی طرح دوستوں کے انداز میں زور آزمائی کرنے لگتے تھے۔ ارے بھائی، مجھے بات تو کرنے دو۔ وہ دوبارہ میرے ہونٹ ڈھانپ کر بولی۔ نہیں جی، آپ باجی کو غلط سلط بتائیں گے۔ ہٹو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کچھ بھی غلط سلط نہیں بولوں گا۔ وعدہ؟ ہاں وعدہ۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ ذرا سی زور آزمائی نے اس کے رخساروں کو شہابی کر دیا تھا۔ بھائی، شفتہ نے یہ بالکل نہیں کہا کہ ڈاکٹر حمزہ اسے اچھا نہیں لگتا، بلکہ یہ تو کہہ رہی ہے کہ… شفتہ ایک بار پھر تڑپ کر میری طرف آئی۔ وہ میرے ہونٹ بند کرنا چاہ رہی تھی۔ اب تمہیں کیا اعتراض ہے؟
میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ وہ شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ کچھ کہنے کے لیے اس نے ہونٹ کھولے لیکن بات نہ کر سکی اور سٹپٹا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ انجم بولی، ابھی لاہور سے حمزہ کا فون آیا تھا، وہ آپ کی خیر خیریت پوچھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ شاید کل یا پرسوں اپنی والدہ کے ساتھ حویلی آئے۔ نارمل ہونے کے بعد ڈاکٹر حمزہ واپس لاہور چلا گیا تھا۔ یہ کام خطرے سے خالی نہیں ہے انجم۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا پیچھا کیا جا سکتا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ وہ فی الحال حویلی نہ آئے۔ ابھی میں اور انجم باتیں کر ہی رہے تھے کہ جاگیردار کا سیکرٹری جبار آ گیا اور اس نے مجھے بتایا کہ جاگیردار صاحب اسپتال والے بلاک میں ہیں اور مجھے یاد فرما رہے ہیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ دونوں غیر ملکی ڈاکٹرز بھی ان کے ساتھ ہیں۔ میں انجم سے رخصت ہو کر اسپتال پہنچا۔ آپریشن تھیٹر کے قریب ہی ایک شاندار کمرے میں جاگیردار قادر زمان موجود تھا۔ دونوں سرجن اور جاپانی سائنسدان مسٹر گاشی بھی وہیں تھے۔ ان کے سامنے بہت سے کاغذات پھیلے ہوئے تھے، کچھ ایکس رے فلمیں تھیں، کچھ ٹیسٹ رپورٹس تھیں۔ یہ سارا مواد میرے ہی مرض کی تشخیص سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے یہ ٹیسٹ ڈاکٹر کلائنٹ نے ایک روز بیشتر کیے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر کلائنٹ اور ڈاکٹر ہیرالڈ کے چہروں پر گہری سنجیدگی نظر آ رہی تھی۔ سلام دعا اور رسمی گفتگو کے بعد ڈاکٹر ہیرالڈ نے شستہ انگریزی میں کہا، مسٹر شاہ جہان، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الیکٹرانک ڈیوائس آپ کے جسم میں رکھنے سے ہم دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم مسٹر شیخ عاصم کی درخواست پر یہ آپریشن کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں اور اس سلسلے میں جو پیچیدگی بھی پیدا ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ہم نے شیخ صاحب کو بتا دیا ہے۔ پیچیدگی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں، ڈاکٹر ہیرالڈ بولے۔ انہوں نے مسٹر گاشی کو اشارہ کیا۔ گاشی ایک تصویر میرے سامنے لے آیا۔ یہ کلرڈ تصویر تھی اور گیسٹرو اسکوپی کرنے والی مشین کے ذریعے خاص طریقے سے اتاری گئی تھی۔ یہ میرے معدے کی اندرونی حصے کی تصویر تھی۔ جو منظر مجھے اس تصویر میں نظر آ رہا تھا وہ میں گیسٹرو اسکوپی کی چھوٹی سی ٹی وی اسکرین پر کچھ عرصے پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اس تصویر میں میرے معدے کے اندر چھوٹا سا ڈبیا نما آلہ نظر آ رہا تھا۔ تصویر میں چونکہ منظر کو انلارج کیا گیا تھا لہٰذا ڈبیا کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی پنز بھی نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر ہیرالڈ نے کہا، یہ آلہ ایک خاص قسم کے لوشن کے ذریعے آپ کے معدے کی اندرونی جھلی سے چپکا دیا گیا تھا۔ اب اس آلے کو آپ کے جسم سے جدا کرنے کے لیے ہمیں جھلی کا وہ حصہ کاٹنا ہوگا جہاں آلہ پیوست ہے، لیکن جراحی کا یہ عمل کرنے سے پیشتر اس آلے کو ڈیڈ کیا جانا ہے۔ یہ کام مسٹر گاشی کو کرنا ہے۔ آلے کے دونوں طرف آپ کو 2 پنز نظر آ رہی ہیں۔ ان پنز کے سروں پر 2 باریک ٹپس ہیں۔ یہ ٹپس ڈیوائس کے نظام کو متحرک کرتی ہیں۔ مسٹر گاشی ان کو پش کر کے اندر دبا دیں گے تو یہ ڈیوائس تقریباً ڈیڈ ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوا کہ کچھ عرصے پہلے اس ڈیوائس کی وجہ سے آپ کے معدے میں زبردست انفیکشن رہا ہے۔ اب یہ انفیکشن ٹھیک ہے لیکن سوجن کی وجہ سے آلے کی وہ پنس جن کے سرے جھلی کے اوپر رہنے چاہیے تھے جھلی کے اندر جا چکے ہیں۔ اب ایک مائنر سے آپریشن کے ذریعے ان سروں کو معدے کی اندرونی سطح سے باہر نکالا جائے گا۔ اس کے بعد مسٹر گاشی اپنا کام کر سکیں گے۔ در حقیقت یہی مائنر آپریشن ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ یعنی آپ اس میں خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر ہیرالڈ نے ایک نظر ڈاکٹر کلائنٹ پر ڈالی اور پھر گھنی بھووں کے نیچے سے میری آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں مسٹر شاہ جہان، اس میں آپ کی زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ پنس کو آپ کے معدے کی اندرونی سطح سے علیحدہ کرنے کے دوران میں ڈیوائس آپ کے جسم میں پھٹ جائے۔ میں نے گہری سانس لی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا جسم کسی تنگ سوراخ میں پھنس گیا ہے اور میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ڈاکٹر، آپ کے خیال میں آپریشن کے دوران ڈیوائس کے پھٹنے کا کتنے فیصد امکان ہے؟ میرے سوال کا جواب ڈاکٹر ہیرالڈ کے بجائے جاپانی ماہر مسٹر گاشی نے دیا۔ قریباً 75% مسٹر شاہ جہان۔ گاشی کے لہجے میں یقین اور افسردگی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ قادر زمان بھی چپ چپ نظر آتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میرے یہاں پہنچنے سے پہلے وہ لوگ اس معاملے میں کافی ڈسکس کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر ہیرالڈ نے کہا، اب ہمارے سامنے 2 راستے ہیں مسٹر شاہ جہان، ہم ڈیوائس نکالیں یا اس کو جہاں کا تہاں رہنے دیں۔ ڈیوائس نکالنے میں جو خطرہ پوشیدہ ہے وہ آپ کو مسٹر گاشی نے بتا ہی دیا۔ قریباً 70-75% خدشہ اس بات کا موجود ہے کہ دوران آپریشن ڈیوائس آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ دوسری طرف اگر ہم ڈیوائس نہیں نکالتے تو فوری طور پر آپ آپریشن کے خطرے سے بچ جائیں گے، لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گی۔ عین ممکن ہے کہ آپ کو معدے کی وہ شدید تکلیف پھر شروع ہو جائے جس کا تجربہ آپ اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ اندیشہ ہے کہ اس مرتبہ یہ درد زیادہ ثابت ہوگا۔ آپ کب تک پین کلر سے کام چلائیں گے؟ پھر آپ کو آپریشن کی طرف آنا ہی پڑے گا۔
یقینی بات ہے کہ تب تک آپریشن میں موجود خطرات مزید بڑھ جائیں گے۔ جو رسک اس وقت 75%، 70 کے قریب ہے، ممکن ہے وہ بڑھ کر 90% یا 100% ہو جائے۔ ڈاکٹر ہیرالڈ کے لب و لہجے میں پیشہ ورانہ قطعیت شامل تھی۔